کیونکہ یہ زندگی نام ہی امتحان ہوتا ہے. یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، سونا پر کیا جانتا ہے نال اگاں دے تک. جو جتنا بڑا ہوگا اتنا بڑا امتحان ہوگا، اتنی بڑی پرکھ میں ڈالا جائے گا. آقا کریم اسی لیے فرمایا جتنی آزمائشیں میرے اوپر آئی ہیں کسی نبی پر نہیں آئی. تو جتنی پرکھ زیادہ ہوگی، جتنے دکھ زیادہ پہنچے گی، اتنا نکھار زیادہ ہے. جب حضرت امیر حمزہ قتل کر دیے گئے اور ان کا مسئلہ بنا دیا گیا، کان کاٹ لیے گئے، ناک کاٹ لیے گئے، آپ کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، حضور کی چشمان سے آنسو بہ رہے، پٹی سر پہ بندھی ہوئی تھی اور وہ بڑا سخت دن تھا حضور پر. اور حضور نے اس کے باوجود فرمایا اگر مجھے صفیہ کے غم کا لحاظ نہ ہو، اس کے دل کی تڑپ اور اس کے دل کی آگ کا اگر خیال نہ ہو تو میں اس کے لاش کو یوں ہی بے گرو کفن پڑا رہنے دوں اور اس کو نہ کفن دوں نہ اس کو دفن کروں، بلکہ جانور آ کے اس کے جسم کی بوٹیاں نوچ لیں اور اللہ کے حضور اس انداز کے اندر پیش ہوں. مرنے والے کی جتنی تذلیل زیادہ ہو، دنیا کی نظر میں جس کو تذلیل کہتے ہیں، اللہ اتنا ہی مرتبہ زیادہ دے گا. فرمایا مجھے صفیہ کے غم کا لحاظ ہے، اور اگر وہ نہ ہوتا تو میں کفن دفن کا انتظام نہ کرتا، یوں ہی جنبت نوچ کے لے جاتے. یہ حضور نے فرمایا. لیکن وہ منظر جو حضور وہاں جا رہے تھے وہ کربلا میں حسین کے ساتھ ہوا. اللہ اکبر. یاری دیکھو اور امتحان دیکھو، تو جتنا بڑا شخص ہوگا اتنا امتحان بڑا ہوگا. یاری تیری سونا اور ازمیشاں تیریاں آگ، سونا پر کیا جانتا ہے نال اگاں دے تک. حضرت امام حمام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امتحان کی جس پٹی میں گزارا گیا، امتحان لیا جاتا ہے. کبھی مال کا امتحان، گھر دے دے، زر دے دے، اب سامان ہے وہ بھی دے دے، ایمان رکھ لے یا جان رکھ لے، امتحان ہوتے ہیں، یہ ترتیب ہوتی ہے. لیکن دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان، کبھی وطن چھڑایا جا رہا، اللہ اکبر، کبھی ان سے بیوی بچے دور کیے جا رہے ہیں، کبھی اولاد کی گردن پہ چھری رکھنے کا کہا جا رہا ہے، اور کبھی کہا کہ اب اپنی جان کو بھی راہ خدا میں سپرد کرو. دیکھ لو امتحان ہوا کرتے ہیں، ڈیٹ شیٹ بنتی ہے اور 10-15 دن کے اندر امتحان مکمل ہوتا ہے. آج یہ پیپر کا دوسرا پیپر، اگر درمیان میں ایک دن کا وقفہ نہ ہو تو احتجاج ہوتا ہے طلباء کی جانب سے کہ یہ تو زیادتی ہے، ہمیں موقع نہیں دیا گیا، ایک دن کا درمیان میں وقفہ ہونا چاہیے. کربلا امتحان کے اندر ایک دن میں ایک پیپر دیا جاتا ہے، یہی اصول رہا ہے. لیکن کربلا میں یہ اصول بدل گیا. سارے امتحان ایک کربلا امتحان میں حسین ابن علی سے لیے گئے. خوف کا امتحان بھی وہاں تھا، بھوک کا امتحان بھی وہاں تھا، پیاس کا امتحان بھی وہاں تھا. بچے بھی وہیں کٹ رہے تھے، جوان کی جوانی بھی وہیں کٹ رہی تھی، اور اپنی جان کو اس کی راہ میں سپرد کرنے کی بات وہیں کر رہی تھی، اور خیمے بھی وہیں چل رہے تھے. ایک امتحان گاہ میں سارے امتحان رہ گئے. لیکن حضرت امام علی مقام اس امتحان کے اندر اس ڈیٹ شیٹ پہ کیا اعتراض کرتی ہے کہ ایسا کیوں ہے، کوئی وقفہ ڈال لیتے؟ نہیں. جب آخری امتحان دے لیا، سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، 33 زخم تلواروں کے ہیں، 34 گھاؤ نیزوں کے ہیں، 113 زخم تیروں کے ہیں. آپ کا پیرہن جب اتارا گیا تو 113 اس کے اندر سوراخ تھے تیروں کے، اور ایک کتاب میں آتا ہے ہزاروں تیر آپ کے جسم پہ پیوست ہوئے. اتنے زخم جسم پہ ہیں. گھوڑے کی زین پہ سے جب فرش زمین پہ گرے، کربلا کی زمین ہلنے لگی، کائنات کے اندر کوہرام مچ گیا، ہوروں کی بھی چیخیں نکل گئی، عرش ملا بھی سوانے لگا. مالک نے فرشتوں کو کہا ذرا زمین کی طرف جھانک کے اس منظر کو تو دیکھو. تم دیکھ تو سکتے نہیں لیکن دیکھ لو. تم کہتے تھے انسان کو بنائے گا مالک، اس کو خط دے رہا ہے، اس کو نیابت کا تاج دے رہا ہے. بلا ہم عبادت کرتے ہیں، ہم سجدے کرتے ہیں، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، یہ تو فساد کرے گا، یہ تو شرم جائے گا دنیا پر. اے فرشتوں ذرا اس منظر کو دیکھو، بتاؤ تمہارے سینے میں باپ کا پیار دیا ہوتا، پھر جوان اکبر کا لاش تمہارے سامنے تڑپتا، معصوم کے حلق میں تیر تمہارے سامنے پیوست ہوتا، میں دیکھتا تم کیسے صبر کرتے. ذرا میرے بندے کی سزا کو دیکھو. گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین پہ گرے، کائنات میں وحشت داری ہے. لیکن حسین ابن علی جلدی جلدی سمت قبلہ معلوم کرنے لگے. اللہ اکبر. حسین ابن علی نے جب سمت قبلہ معلوم اپنے گمان میں کر کے کربلا کے ریگزار میں سجدے میں سر رکھا تو آواز آ رہی تھی اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. اور اقبال تڑپتا ہے اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر. حسین ابن علی
सब कुछ लटाने के बाद सजदे में सर रखा हुआ है और हाथ फैलाए और क्या कह रहे हैं, अल्लाहुम्मा रज़न बिक़ज़ाइका सब्रन अला बलाइका तस्लीमन लिअम्रिका सुभान रब्बियल आला। अकबर लुट गया, अस्कर के हल्क हल्क में तीर पैवस्त हो गया, अब्बास के बाजू कटे पड़े हैं, सकीना रो रही है, खैमों को आग लगी हुई है, मेरा घर उजड़ गया। ला इलाहा पढ़ने वालों, ला इलाहा से पूछ लो, ला इलाहा तो बच गया, घर लुट गया शब्बीर का। ये सब आगे आ गए, करबला के रेत के ज़र्रियात बने हुए हैं, प्यासे शहीद हो गए, लाशें बिखरे हुए हैं, अजीब मंजर है, धूल उड़ रही है, करबला का एक सौर है। हज़रत हुसैन इब्न अली ने सामने सजदे में सर रखा हुआ है, जख्म से खून बह रहा है, नेज़े जब जिस्म के अंदर पैवस्त हैं, जब घोड़े की ज़ीन से फर्श ज़मीन पर आए, ईयोर जिस्म में गड़ गए। हाय करना चाहिए था, लेकिन हाथ उठा कहते हैं अल्लाह सब कुछ लुट गया, सब कुछ तेरा में दे दिया, ये सब तेरी चौखट पे है, मैं सब कुछ देने के बावजूद फिर भी राजी हूँ। मेरे मालिक तू भी बता, तू भी राजी हुआ है या नहीं हुआ? मेरा ये इम्तिहान कबूल हुआ है या नहीं कबूल हुआ? इम्तिहान देने के बाद फख्र नहीं पैदा हुआ कि मैंने इतना कुछ तेरे राह पे लटा दिया। हम तो चंद दिन राह दीन पे निकले और फिर बाद में कहते हैं लोग मैं तो शब रोज मेहनत करता हूँ, मुझे मुआशरे ने प्रोटोकॉल क्या दिया है, मुझे दुनिया ने क्या इसका इजाज़ किया है, लेकिन सब कुछ लुटा देने के बाद फिर कहते हैं मालिक मैंने सब कुछ जो मेरे पास असासे थे मैंने तो पेश कर दिए, तू बता तू मेरी इस कुर्बानी पे राजी हुआ है या नहीं हुआ? अल्लाह अकबर। ऐ हुसैन इब्न अली तुम पर सलाम, नाज़ शियाने नबी तुम पर सलाम, उनकी अज़मत को सलाम करें जिनके दम से आज इस्लाम पे बहाली, दोनों के मेहराब मिंबर आज हुसैन इब्ने अली के खून के दम से। हजरत इकबाल ने क्या खूब खिराज पेश किया, वो कहते हैं हाँ इमाम आशिकां पूरे बतूल सर्वे आजादे दबिस्तान रसूल, अल्लाह अल्लाह बाए बिस्मिल्लाह फिदर मानाए ज़िब्रे अजीम आयत बसर, सुल्ख रू इश्के गयूरस खूने शोखिए ई मिसरा अज़मूने ता क़यामत कते इस्तिदाद कर मौजे खूने चमन ईजाद कर, जिंदा हक अज़ कुव्वते शब्बीरियत बातन आकर दाग हसरत मीरियत। इकबाल कहते हैं कि इश्क के चेहरे पर ये जो बांधपन है, इश्क के गयूर के चेहरे पर ये हुसैन इब्न अली के खून की सुर्खी का दुपट्टा है। ता क़यामत तक इस्तिक़ाल कर, क़यामत तक जबर के रस्ते रोके हैं तो वो हुसैन इब्न अली के खून ने रोके। आज हमारे पास क्या दलील है? आज दुनिया में कहती है अगर तुमने वक्त के सबसे बड़े यजीद फौज से टक्कर दी तो तुम्हें पत्थर के जमाने में धकेल देगा, तुम्हारी मईशत तंग हो जाएगी, तुम्हारे लिए तरक्की के इम्कान खत्म हो जाएंगे, लिहाजा तुम उसके हाथ में पैर कर दो, जो कहता है मान लो, उसके खून की एक कार पे अपना सब कुछ पेश कर दो, तुम्हारे घर में आके वो मिसाइल बचाए, तुम अपनी जुबान को रोक लो, उसके सामने फरियाद तक न करो, वो बहुत बड़ा यजीद है, और अगर तुमने उसके खिलाफ बात की तो तुम्हें पत्थर के जमाने में धकेल देगा। अगर हम किरदार देखते हैं कि इसके खिलाफ उठे वाकई कटेंगे, इसके खिलाफ उठेंगे तो हमारी जो है वो समाजी बाइकाट कर दिया जाएगा, इसके खिलाफ खड़े होंगे तो हमारी मईशत बंद हो जाएगी, इसके खिलाफ खड़े होंगे तजावती मंडी के अंदर हम अकेले खड़े हो जाएंगे। कौन सा किरदार है जो इसके बावजूद हमें उसके खिलाफ खड़ा होने की सबक देता है? वो हुसैन इब्न अली का किरदार। क़यामत तक जबर के खिलाफ जितनी भी तहरीकें उठेंगी सबका कायद हुसैन इब्न अली होगा, वरना इंसान की अकल की मंतक ऐसी बातें तराशती है कि नहीं नहीं अभी तुम्हारे पास कुव्वत नहीं है, अभी तुम्हारे पास ताकत नहीं है, इतनी बड़ी कुव्वत के मुकाबले में पहले कुव्वत हासिल कर लो, उसके मुकाबले में इतनी टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास होनी चाहिए, फिर तुम जालिम को जालिम कहना, फिर तुम जाबिर को जाबिर कहना, फिर तुम बुरे को बुरा कहना। अभी तुम्हारे दम इतने नहीं है, तुम्हारे अंदर ताकत इतनी नहीं है। हम हुजूर के उस फरमान को कभी नहीं भूल सकते जब जनाब अबू तालिब के पास कुरैश मक्का आए, उन्होंने कहा अपने भतीजे को बात कर लो कि ये हमें हमारे बुतों को हमारे माबूदान को बुरा भला कहता है, इसको रोक लो, जो मांगता है हमारी तरफ से उसकी आफत भी मौजूद है। उन्होंने बुलाया था भतीजा मेरे नातवान कंधों पे इतना बोझ न डालो जिसको मैं उठा नहीं सकूं। कुरैश ने ये बात मुझे कही है, अब तुम इस बात पे गौर करो। तो हुजूर ने फरमाया चचा या अम्मे लो वादा शम्सा फी जमीन वल कमर अला यसारी, अगर वो चांद को मेरे दाएं हाथ में रख दे और सूरज को मेरे बाएं हाथ में रख दे और कायनात के खजाने मेरे कदमों में ढेर कर दे, बहुत झूठे हैं, मैं उनको झूठा कहता रहूंगा हत्ता कि मैं हमारे दीन को गालिब कर दूं या इस रास्ते में अपनी जान पेश कर दूं। बस दो ही रास्ते हैं हक के, तीसरा रास्ता कोई नहीं।
یا تو امر حق کو غالب کرنے کے لیے آگے بڑھتے چلے جائیں اور یا پھر اپنی جان پیش کر دیں. اور حریت کے جتنے بھی قافلے میدان عمل میں اس وقت موجود ہیں سب حسین کے خون سے گرمی لے رہے ہیں. اور میں کل دیکھ رہا تھا تحریک پاکستان کے حوالے سے کہ مہاتما گاندھی نے جب انگریزوں سے بغاوت کا اعلان کیا تو اس نے جلسہ عام کے اندر یہ بات کہی کہ لوگوں تم یہ کہتے ہو کہ ان کے پاس اتنی پاور اتنی قوت ہے ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے, ہم کمزور غلام قوم ہیں. لیکن میں تمہیں بتاؤں حسین کا کردار تمہارے سامنے نہیں ہے. دنیا کے اوپر اگر جبر کے خلاف ٹکرانے کا اگر کوئی عملی نمونہ ہے تو وہ حسین بن علی کا کردار ہے. مقام بیضا پر حضرت امام حمام نے خطاب کرتے ہوئے لوگوں کو کہا کہ میں جو جبر کے خلاف کھڑا ہوا ہوں مجھے پتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. یہ میری نظروں سے اوجھل نہیں ہے. لوگ کہتے عبداللہ ابن زبیر بھی منع کرتے تھے, عبداللہ ابن عمر بھی منع کرتے تھے, جلیل القدر صحابہ اٹھتے تھے اور وہ محبت سے کہتے تھے, خدا کا واسطہ دے کے کہتے تھے. لیکن آپ سب کو کہتے تھے میرے غم گسارو میرے مہربانوں, نہ روکو مجھ کو جانے دو, مجھے نانے کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو. میں چاہتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے, میں رہوں نہ رہوں عظمت اسلام رہ جائے. میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے, لوگوں تمہارا دین جاتا ہے میری غیرت ایمان جاتا ہے. کہا مجھے من نہ روکو. تو مقام بیضا پر ہمارا مجھے سارے روکتے رہے, میں کسی کے کہنے پہ رکا نہیں. جو آنے والی کٹھن منظر ہے میں اس سے ناشنا بھی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کیوں؟ حضور نے خود ہی فرما دیا تھا کہ میرا بیٹا شہید ہوگا. عرض کربلا میں حضور نے فرمایا بنو امیہ کا ایک بدبخت لڑکا اس کو قتل کرے گا. اور وہ حضرت ابن مرتضیٰ جنگ صفین سے واپسی پر یہاں کربلا میں رکے اور یہاں آپ نے نشان لگائے, یہاں ان کے گھوڑے بنیں گے, یہاں ان کے خیمے لگیں گے, یہاں ان کا خون بہے گا, یہاں آگ لگے گی خیموں میں. ایک ایک چیز بتا دی. اب مجھے بتائیے حضور کو پتا تھا کہ میرا بیٹا شہید ہوگا, حضرت فاطمہ کو پتا تھا میرا بیٹا شہید ہوگا, حضرت علی کو پتا تھا کہ میرے بیٹے کے گھوڑے یہاں بنیں گے اور شہید ہوگا. یہ دعا کیوں نہیں مانگتے اللہ بلا ڈال دے, اے اللہ مشکل دور کر دے. بلکہ حضور نے ہاتھ اٹھائے دعا کیا کرتے ہیں اللہم آت الحسین صبرا واجرا, اے اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر بھی دے دے اجر بھی دے دے. یہ کیوں نہیں کہتے یہ مصیبت ٹل جائے, یہ امتحان ہے. بچے نے محنت کی ہو, بچے نے سب روز ایک کا رکھا ہو, اور جب امتحان آ جائے تو والدین یہ نہیں کہتے کہ بیٹے کا امتحان نہ ہو, وہ یہی دعا کرتے امتحان ہو لیکن یہ کامیاب گزرے. کائنات میں یہ بڑا امتحان تھا کہ حسین بن علی سے لیا جا رہا تھا. کوئی یہ نہیں کہتا کہ امتحان نہ ہو, ہاں مولا امتحان ہو, جتنی سختیاں ہیں آ جائیں, لیکن تیری بارگاہ میں دعا ہے میرے بیٹے کو صبر دیں, کامیابی اور استقامت عطا کرنا. تو مقام بیضا پہ حضرت سیدنا امام حمام نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, لیکن میں اس کے باوجود ان راہوں کا مسافر کیوں بنا. فرمایا فَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ, میں اس لیے یہ تمہارے لیے راہ چھوڑ رہا ہوں کہ قیامت تک تمہارے لیے میری زندگی کے اندر ایک نمونہ مل جائے. تو قیامت تک جبر کے خلاف یہ بات میں اعلان کہتا ہوں, جبر کے خلاف جتنی بھی تحریکیں اٹھتی ہیں ان کا قائد حسین بن علی ہوتا ہے. تو صاحبو حسین ابن علی کے کردار سے جو ہمیں روشنی ملتی ہے ہم اس روشنی کی تلاش کریں. 10 محرم الحرام کا دن ایک یوم سیاہ بنا دیا گیا. ایک طرف خون شہیداں, ایک طرف اشکوں کا پانی. وہ کیا کہا سمجھی نہیں دنیا عظیمت حسین کی, تماشا بن گئی ہے شہادت حسین کی. لوگوں نے اس کو کھیل بنا دیا ہوا ہے, محض آنکھوں سے آنسو بہا دینا اور رو لینا اور سمجھنا کہ حق ادا ہو گیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت ہمارے لیے ایک راہ عمل ہے, اور دنیا کے سامنے ہمیں جبر کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہونے کی ہمت دیتی ہے. اور اگر ہم اس سے یہ راہ عمل نہیں دیتے اور صرف آنسو بہا دیتے ہیں تو ہم حضرت امام حمام کی روح کو خراج نہیں پیش کر رہے ہیں. ان کی روح کو خراج پیش کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کے نقوش قدم کو اپنے لیے جو ہے وہ خضر راہ بنایا جائے. جن راہوں کے وہ مسافر ہوئے, حریت کا درس ہے ان کی سعادت سے. مسلمان آزاد ہے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں انسان کو اس کی ماں نے آزاد جنم دیا ہے, کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کو غلام بنائے. یزید سے ٹکراؤ کیا تھا کہ وہ انسانیت کو اپنا غلام سمجھنے لگا تھا, اور اس نے
اپنے آپ کو مطلق العنان حکمران ثابت کر کے اسلام کی حدوں سے کھیلنا شروع کر دیا.